ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ مبارک رشتہ۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد رات کو مولانا صاحب نے مفتی صاحب کو خوشخبری سنائی۔ دوسرے دن مفتی صاحب کی اہلیہ مدرسے میں آئی اور ہمیں اپنے آفس میں بلایا۔ مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا، عائشہ بیٹا، کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ عائشہ نے کہا، شکریہ آنٹیا، ہم بالکل ٹھیک ہے، مدرسے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آنٹی نے کہا، لیکن کیا؟ کھل کر بتاؤ، میں آپ کی ماں ہوں، ماں سے کیا پردہ بیٹے؟ عائشہ نے کہا، مریم تم بتاؤ نا، آنٹی کو کل کیا ہوا تھا؟ مریم نے کہا، آنٹی گھر والے اب پھر تنگ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں ہم کو گورنر تک لے جائیں گے، سیاسی تنظیم سے زور لگوائیں گے، صدر تک جائیں گے۔ کل ابو کا بذات خود فون آیا تھا کہ کیا کر لیں گے یہ ملا لوگ، خبردار تم لوگ شادی نہ کرنا ورنہ وہاں بھی نہ چھوڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا، ہاں بیٹا، ہم بھی ایسا کچھ سن رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں کچھ اس مسئلے کا حل ہے کیا؟ عائشہ نے کہا، آنٹی یہ مسئلہ تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، میرپور خاص میں ہی علماء حضرات کو یہ فکر لاحق تھی۔ مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا، اب اگر اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پریشانی، اور اگر حل کر لے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عائشہ نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کی اہلیہ نے مولانا صاحب کا بتایا ہوا رشتہ ہمارے آگے رکھ دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے لگی، کیونکہ ایک ہی شہر میں رہنے سے ان لوگوں کی توڑی بہت ہمیں شدھ بدھ تھی۔ مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا، بیٹا آپ لوگ جانتی ہو ان کو؟ عائشہ نے کہا، اگر پریس والا گھر آپ بتا رہی ہیں تو ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انتہائی دیندار گھرانہ ہے، پردے کے سخت پابند ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہے، چونکہ ان کے گھر میں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لہٰذا کوئی ان کے گھر نہیں جاتا اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں۔ پورے میرپور خاص میں ان کی عزت اور دبدبہ ہے، ہندو بھی ان سے دبتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے سامنے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہم پر تو ان کا بڑا رعب تھا۔ مفتی صاحب کی اہلیہ ہنسنے لگی اور قدرت کے اس انوکھے ملاپ پر دیر تک تینوں انگشت بدندہ رہیں۔ قدرت کے کیل نرالے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ دونوں بہنوں کو مانگ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی ایک کا کر کے ان کو آزمائیں گے، پھر دوسرا رشتہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا، عائشہ بیٹا، ایک دو ہفتے میں مولانا حفیظ الرحمن صاحب کے ساتھ وہ لوگ ہمارے پاس ملنے آئیں گے، ہماری اور آپ کی تسلی کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیں گے۔ ایک شہر بلکہ ایک پڑوس میں رہنے کے ناطے مجھ سے زیادہ آپ ان کو جانتی ہوں گی، یہ اور بھی اچھی بات ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ بہنوں کی عزت و تکریم ہر صورت مقصود ہے، اس کا مشاہدہ ہو گیا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تو چرا راہ کے جل گئے۔ جمعے کے دن میرپور خاص سے یہ حضرات مولانا صاحب کے ساتھ آئے۔ بذات خود لڑکا، ان کے والد صاحب، والدہ صاحبہ وغیرہ، مفتی صاحب، مدرسہ کے اساتذہ حضرات اور دیگر مخیر حضرات کو وہ لوگ بہت پسند آئے۔ ان کا بڑا اکرام کیا گیا۔ اقرار کے لیے ان کو تھوڑا سا انتظار کرنے کو کہا گیا اور 2 ہفتے کے بعد ان کو رشتے کی رضامندی دے دی گئی۔ پورے مدرسے میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، یہ رشتہ کس طرح ہوا، کیسا ہوا؟ قارئین کی دلچسپی کے لیے اس سلسلے میں مولانا حفیظ الرحمن صاحب کی کاوشوں کا عکس انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔